كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا کے ناظم اعلیٰ جناب اسلم خان صاحب، مجلس میں موجود تمام ہی علماء، ذمہ داران مرکز ابن حجر عسقلانی، عمائدین شہر، شرکائے اجلاس اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی اختتامی نشست کی اس پہلی تقریر میں مجھے ایک اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اور ایک پیغام آپ کو دینا ہے، جو پیغام میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑے ہوئے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ میرا عنوان ابھی آپ نے سنا، دعوت دین کے اخلاقی تقاضے۔ دعوت کا جذبہ ہر دیندار مسلمان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کو توحید کی نعمت ملی ہے تو آپ بے چین ہوتے ہیں کہ توحید کی اس نعمت کو میں دوسروں تک کیسے پہنچاؤں۔ آپ کو اگر اتباع سنت کا جذبہ ملا ہوا ہے تو آپ بے چین ہوتے ہیں کہ کیسے میں سنت کی تعلیمات کو عام کروں۔ آپ کو اگر صحیح منہج کی طرف رہنمائی مل گئی ہے تو آپ بے چین رہتے ہیں کہ میں دوسروں کو اس نعمت سے کیسے متعارف کراؤں۔ یہ جذبہ تقریباً ہر سچے مسلمان کے دل میں پایا جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے، دیکھا یہ جاتا ہے یا آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ کے سچے جذبے کے باوجود، سچی تڑپ کے باوجود، کوششوں کے باوجود آپ کی محنتوں کا وہ نتیجہ نظر نہیں آتا جو نظر آنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے لوگ سنبھلتے نہیں، سدھرتے نہیں، قریب آتے نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرات، یہ میرا جو موضوع ہے یہ وقت کا ایک سمجھیے کہ اہم ترین تقاضا ہے، دعوت دین کے اخلاقی تقاضے۔ دعوت کا کام یہ ایسا کام ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کام کو کرنے کے لیے لیاقت چاہیے، قابلیت چاہیے، کچھ اعلیٰ صفات چاہیے۔ میں نے اسی مناسبت سے وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، جس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی بہت بڑی خوبی کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر آپ پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ جس کے سبب آپ لوگوں کے حق میں، انسانوں کے حق میں بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے پیغمبر اگر آپ سخت زبان کے ہوتے، درست مزاج کے ہوتے، طبیعت کے سخت ہوتے، زبان کے سخت ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ جو صبح و شام آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، اکٹھا رہتے ہیں، کبھی کہ آپ کے اطراف سے چھٹ گئے ہوتے۔ حضرات، پیارے نبی جو نبی رحمت تھے، آپ نے زمین فتح کی، دل فتح کیے، انسانوں کے دلوں کو جیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کردار سے انسانوں کے دلوں کو جیتا ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ اس کردار کی سب سے بڑی خوبی آپ کی نرم مزاجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم روی۔ دعوت و تبلیغ
اخلاق کے بغیر ناممکن ہے. اسلام عقیدے کی دعوت ہے، اسلام عقیدے کی دعوت ہے، لیکن ہر دور میں اس عقیدے کی دعوت کو آگے بڑھاتی ہے اخلاق کی طاقت. اگر اخلاق کی طاقت نہ ملے عقیدے کی اس دعوت کو تو پھر یہ دعوت جہاں کی وہیں رک جاتی ہے. عقیدے کی یہ دعوت ہمیشہ اخلاق سے آگے بڑھتی ہے. آپ ذرا بتاؤ، اگر مارکیٹ میں، بازار میں جہاں آپ ترکاری خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی دکاندار ایسا ہو، بد مزاج ہو، بد چلن ہو، بد زبان ہو، درست مزاج ہو، گالی گلوچ کرنے والا ہو، کہ آپ کبھی ایسے دکاندار کے پاس جا کے ایک وقت کا ٹماٹر خریدیں گے؟ جو دکاندار بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، آپ کو گفتگو میں ریسپیکٹ نہ دیتا ہو، بات بات پہ گالی گلوچ کرتا ہو، کیا ایسے دکاندار کے پاس جا کے آپ ایک وقت کی ترکاری خریدیں گے؟ بالکل نہیں. بد اخلاق شخص سے دنیا ایک وقت کی ترکاری نہیں خریدنا چاہتی، تو بد اخلاق شخص کا پیش کیا ہوا دین کیوں قبول کرے؟ بد اخلاق شخص سے دنیا ایک وقت کا ٹماٹر خریدنا نہیں چاہتی، تو بد اخلاق شخص کا پیش کیا ہوا عقیدہ کون قبول کرے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو داعی اللہ ہوتا ہے، جو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، سچے راستے کی طرف بلا رہا ہے، حق اور ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اسے صاحب اخلاق ہونا چاہیے، اسے صاحب کردار ہونا چاہیے، اسے بہت بلند مرتبے پہ فائز ہونے والا انسان ہونا چاہیے. اللہ کے قانون کو دیکھو، اللہ رب العزت نے اسی لیے، اللہ کا قانون یہ رہا، اس دنیا میں اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے انبیاء مبعوث فرمائے، انبیاء کو نبی بنانے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے سروں پر تاج نبوت رکھنے سے پہلے ایسی اخلاقی عظمت سے مزین کرتا تھا کہ نبی جوانی کو پہنچتے پہنچتے معاشرے کا سب سے مقبول ترین انسان ہوتا، معاشرے کا سب سے محترم انسان ہوتا. نبی جوانی کو پہنچتے پہنچتے پورے علاقے کا سب سے معزز انسان ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کی نعمت ملی نہ تھی، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا نہ گیا تھا. مکے والوں نے آپ کو پکارا، کس لقب سے پکارا؟ کہا کہ صادق و امین آ گئے، صادق و امین آ گئے. پورے مکے والوں نے آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا. صادق اور امین کے ٹائٹل سے یاد کیا آپ کو، یہ کب؟ نبوت سے پہلے. اور یہ اللہ کا قانون رہا. نبی جو نبی ہوتا تھا وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے اتنا بلند ہوتا تھا کہ وہ معاشرے سے چیلنج کرتا تھا کہ بتاؤ میری زندگی جو تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، کہیں کوئی داغ، کہیں کوئی دھبا، کہیں کوئی کمزوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج کیا. سورہ یونس میں اللہ نے نقل کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اے لوگو جو آج مجھے جھٹلا رہے ہو، میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. بتاؤ کہیں کوئی داغ، بتاؤ کہیں کوئی دھبا. میں وہی محمد ہوں جسے 40 سال تک تم صادق کے لقب سے پکارتے تھے. میں وہی محمد ہوں جسے تم 40 سال تک امین کے لقب سے پکارتے تھے. بتاؤ میرے اخلاق و کردار میں کہیں کوئی کمزوری. اور وہ بھی یہ چیلنج کس سے؟ اپنوں سے نہیں، دوستوں سے نہیں، دشمنوں سے یہ چیلنج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پورا سماج مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں ہلکی سی کمزوری کی طرف اشارہ بھی نہ کر سکا. یہ داعی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بھائی. آپ اگر داعی ہیں اور داعی بننا چاہتے ہیں اور داعی کی حیثیت سے خدمت کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنے آپ میں جھانکو. اب دیکھو کہ اخلاق میں کہاں کھڑے ہو، دیکھو کہ کردار میں کہاں کھڑے ہو. اگر بد اخلاقی کے ساتھ آپ دعوت کے میدان میں اترو گے، دعوت بدنام ہوگی. بد اخلاقی کے ساتھ دعوت کے میدان میں اترو گے، مذہب اسلام بدنام ہوگا. اور آج معاشرے میں ہو یہی رہا ہے، آج معاشرے میں یہی ہو رہا ہے.
میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرے نبی بدنام ہو رہے ہیں، میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرا مذہب بدنام ہو رہا ہے، میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرے نبی کا لایا ہوا دین بدنام ہو رہا ہے، میری بد اخلاقی کی وجہ سے میری داڑیاں بدنام ہو رہی ہیں، میری بد اخلاقی کی وجہ سے یہ ٹوپیاں بدنام ہو رہی ہیں، میری بد اخلاقی کی وجہ سے یہ جبے بدنام ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دعوت و تبلیغ کا کام تقاضا کرتا ہے کہ دائی وہی ہو سکتا ہے جو اخلاق و کردار کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہو۔ اور حضرات ایک بات یہ بھی ہے، نبی کی دعوت کو نبی کے اسلوب میں پیش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، نبی کی دعوت کو نبی کے لہجے میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، نبی کی دعوت کو آپ، پیارے نبی کے میسج کو آپ نبی کے لہجے میں پیش کرو گے، نتیجہ پاؤ گے، رزلٹ دیکھو گے۔ پیغام تو آپ کا نبی کا ہے، میسج تو آپ کا نبی کا ہے، زبان آپ کی نبی کی نہیں، لہجہ آپ کا نبی کا نہیں، اسلوب آپ کا نبی کا نہیں، تو آپ نبی کی دعوت رکھتے ہوئے بھی میدان دعوت میں بے نتیجہ رہو گے، ناکام رہو گے۔ اور آج دعات اور مبلغین کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے، پیغام تو نبی کا ہے لیکن جو اسلوب ہے وہ نبی کا نہیں، جو زبان ہے وہ نبی کی نہیں، جو کردار ہے وہ نبی کا نہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، آئیے میں کچھ بنیادی طور پر دعوت دین کے جو بنیادی اخلاقی تقاضے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ قرآن کہتا ہے دعوت دین کے جو اخلاقی تقاضے ہیں اس میں سے ایک بنیادی تقاضا خدمت اور احسان کا جذبہ۔ خدمت اور احسان کا جذبہ کیا مطلب ہے؟ وہی شخص صحیح معنوں میں سچا داعی بنے گا جس کے اندر انسانیت کا خادم بننے کا سچا جذبہ ہو اور انسانیت کے ساتھ احسان کرنے کی سچی تڑپ ہو۔ جو خادم ہے وہی داعی بن سکتا ہے، جو محسن ہے وہی داعی بن سکتا ہے۔ خدمت و احسان کا، جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہیں جو ہیلپنگ نیچر رکھتا ہو، جو ہیلپنگ نیچر رکھتا ہو، داعی وہی ہوتا ہے، وہی بن سکتا ہے جو ہیلپنگ نیچر رکھتا ہو، جس کے دل میں انسانیت کا درد ہو، جس کے دل کی ہر دھڑکن انسانیت کے درد کو لیے ہوئے جس کا دل دھڑکتا ہو۔ غور کیجئے، مکے میں جب پیارے نبی بنائے گئے اور ابھی یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کی وحی آئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بعد آسمان سے آنے والی آیتیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ آسمان سے آنے والی آیتیں پیغام دے رہی ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے پیغمبر، یتیم کو کبھی جھڑکو مت، سائل کو، مانگنے والے کو کبھی ڈانٹو مت۔ اللہ اکبر! ابھی آپ نبی بنائے گئے ہیں، ابھی اقرأ باسم ربک الذی خلق کی وحی کو آئے ہوئے چند ہی دن گزرے ہیں کہ آسمان سے آنے والی وحی کہہ رہی ہے کہ اے پیغمبر، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، محتاجوں اور سائلوں کے ساتھ ہرگز برا سلوک نہ کرنا۔ اور آگے بڑھیے، سورۃ البلد پڑھیے، سورۃ البلد میں دیکھیے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ یہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوکمری کے دن دوسروں کو کھانا کھلانا ہے، یتیما ذا مقربہ، کسے کھلانا ہے؟ اس یتیم کو کھلانا ہے جو رشتہ دار ہو، او مسکینا ذا متربہ، اس غریب اور مسکین کو کھلانا ہے کہ جس کا فقر و فاقہ اسے زمین سے لگا دیتا ہو۔ ثم، ارے غور کرنے کی بات ہے، مکی زندگی تو وہ تھی جب مسلمان خود غلامی جیسی زندگی گزار رہے تھے، مسلمان خود وہاں یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، مسلمان خود مسکینوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آسمان سے آنے والی وحی خود غلامی کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ غلام آزاد کرو،
خود بھوکے رہنے والے مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور یہ سب تعلیمات اس وقت دی جا رہی ہیں جب ابھی 5 وقت کی نماز کے مسائل نہیں آئے، روزے کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، حج کا حکم نہیں آیا، نکاح طلاق خلا کے مسائل نہیں آئے، خرید و فروخت کے مسائل نہیں آئے. اور تبھی سے پہلے ہی دن سے یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بھوکوں کو کھلانا، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک. کیوں؟ اسلامی دعوت کا آغاز تھا، اسلامی دعوت ابھی شروع ہوئی تھی، تو شریعت نے مکی صورتوں میں ان تعلیمات کو دے کر یہ بتا دیا کہ دعوت و تبلیغ کا خدمت خلق سے بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے. داعی وہی ہوتا ہے جو محسن انسانیت ہوتا ہے، اور داعی وہی ہوتا ہے جو خادم انسانیت ہوتا ہے. اور حضرات، بگڑے لوگوں کی اصلاح، گمراہ لوگوں کی ہدایت، یہ جذبہ ہمدردی سے ہونی چاہیے. بگڑے لوگوں کی سدھار. آپ کسی بے نمازی کو نماز کی طرف بلانا چاہتے ہو، کسی بدعتی کو سنت کی طرف بلانا چاہتے ہو، کسی بد اخلاق کو اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے ہو، کسی بے دین کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہو، یہ درست مزاجی سے نہیں، یہ سختی سے نہیں، یہ تحقیر سے نہیں، یہ تذلیل سے نہیں. پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ بگڑے لوگوں کی اصلاح ہمیشہ جذبہ محبت و ہمدردی سے ہونی چاہیے. بگڑے لوگوں کی اصلاح جذبہ محبت و ہمدردی سے ہونا چاہیے. دائی کی مثال اس ڈاکٹر جیسی ہے، دائی کی مثال اس ڈاکٹر جیسی ہے جو ڈاکٹر کے مریض سے ہمدردی رکھتا ہے اور مرض سے نفرت رکھتا ہے. وہ مرض کا علاج کرتا ہے مریض سے ہمدردی رکھتے ہوئے. آج مجھے اور آپ کو معاف کیجئے، شیطان غرور زہد میں مبتلا کرتا ہے. غرور اور تکبر کی ایک قسم ہے دینداری کا غرور. غرور اور تکبر کی ایک قسم ہے دینداری کا غرور. نتیجے میں ہم گنہگاروں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، بگڑے لوگوں کو بہت کم تر نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، اور اس غرور کے سبب ہماری جانب سے ہونے والی اصلاح کی کوششیں بھی بے ثمر ہو جاتی ہیں، بے نتیجہ ہو جاتی. حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. ایک صاحب پیارے نبی کی خدمت میں لائے گئے. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے شراب پی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے شراب پی. حکم ہوا کوڑے لگاؤ. 40 کوڑے لگا دیے گئے. 40 کوڑے لگا دیے گئے، چھوڑ دیا گیا. چند ہی دن گزرے تھے، وہی صاحب دوبارہ پھر سے نشے میں پائے گئے. پکڑ کے لایا گیا، پھر سے حکم ہوا کہ 40 کوڑے لگاؤ. 40 کوڑے لگا دیے گئے، چھوڑ دیا گیا. چند دن گزرے تھے، پھر وہی صاحب تیسری مرتبہ پھر سے نشے میں پائے گئے. پکڑ کے لایا گیا. یہاں ایک صحابی سے رہا نہ گیا. ایک صحابی نے کہا لعنت اللہ علیک. ایک صحابی نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، 3 مرتبہ سزا دی جا رہی اور شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوئے اس صحابی کی طرف جو لعنت کر رہے تھے. آپ نے کہا لا تلعنوا لا تعینوا علی اخیکم الشیطان. کہا کہ لعنت مت کرو، وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے لعنت کرنے سے شیطان خوش ہو رہا ہے. پھر آپ نے کہا فإنہ یحب اللہ ورسولہ. سچ ہے کہ بار بار گناہ کر رہا ہے، سچ ہے کہ بار بار غلطی کر رہا ہے، سزا بھی تو مل رہی ہے. آپ نے کہا انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے. ہم کہاں ہیں ان اخلاق سے؟ ہم فوراً جوش میں آ جاتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں، تبصرے کرنے لگتے ہیں، تانے دینے لگتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق، یہ ظرف، یہ تحمل، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے سابق مفتی، عالم اسلام کے مفتی کہنا چاہیے، رجل حکیم، ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کو ابتدائی صدیوں میں گویا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے گویا ہمارے لیے اس صدی میں گفٹ کر دی تھی یہ شخصیت. ان کے بارے میں کہتے ہیں ایک شخص آیا ان کے پاس، ایک نوجوان،
اور آکے اس نے ایک مسئلہ پوچھا شیخ بن باز سے. وہ گفتگو کر رہا تھا شیخ بن باز سے. شیخ بن باز سر جھکائے ہوئے پوری توجہ سے اس کی گفتگو سن رہے تھے, اس کا سوال سن رہے تھے, اور اس کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی. اس کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی. شیخ پوری توجہ سے سوال سن بھی رہے ہیں, اور سوال سنتے سنتے اس کے حق میں ہدایت کی دعا بھی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لہو, اللہم اہدی, اللہم اغفر لہو, اللہم اہدی. وہ سوال سنا رہا ہے اور بن باز رحمت اللہ علیہ توجہ سے سن بھی رہے ہیں, اور زبان پہ دعا جاری ہے, اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اور ہدایت بھی دے دے. ہمارے لیے سگریٹ بیڑی سب بہت لائٹ لیتے ہیں, ہم اس کو سب عرب کے معاشرے میں یہ بہت اس کو بڑے گناہ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں وہ شخص اتنا متاثر ہوا بن باز کے اخلاق سے, اسے کہنے کی مزید بن باز کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی. وہ سمجھ گیا, شرمندہ ہو گیا, اور شیخ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا. اسی دن اس نے اللہ سے عہد کیا کہ پروردگارہ آج کے بعد میں اس سے توبہ کر لیتا ہوں. یہ پیارے نبی کا اسوہ ہے کہ گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے, درد ہونا چاہیے, ہمدردی ہونی چاہیے, خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے, اور آپ کی جانب سے جو کوشش ہوگی وہ اسی جذبہ ہمدردی, وہ خیر خواہی سے ہونی چاہیے. ارے سبحان اللہ. اور تو اور حدیثوں میں ایک اتنی بڑی مثال آتی ہے, حدیثوں میں اتنی بڑی مثال آتی ہے. کون ہے یہ ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول. مسئلہ کیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کا انتقال ہو گیا ہے. اور یہ تو رئیس المنافقین, لیکن اس کے جو فرزند تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ صادق الایمان تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول سچے صحابی تھے, اور باپ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا. جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا, حضرت عبداللہ بہت دکھی ہوئے, غمزدہ ہوئے. پھر بھی باپ ہے, بہت دکھی ہوئے, پیارے نبی کی خدمت میں آئے, آ کے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے, اپنی قمیص دے دیجئے نا, اپنی قمیص دے دیجئے, میں میرے باپ کو پہنانا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے دکھی بیٹے کو, جو سچے صحابی تھے, اپنی قمیص دے دی. حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو دفن کرنے سے پہلے وہ قمیص پہنائی. پھر دوسری درخواست کی حضرت عبداللہ نے, اللہ کے نبی میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. اللہ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی, آگے بڑھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی مت پڑھائیں, مت پڑھائیں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تم جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اللہ نے کہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے پیغمبر آپ ان منافقوں کے حق میں دعائیں مغفرت کریں نہ کریں, اللہ تو ان کو معاف کرنے والا نہیں. پیارے نبی نے کہا عمر دیکھو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, منع تو نہیں کیا ہے, میں پڑھاؤں گا. اور بخاری کی ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زائد بار اس کا استغفار کر دیا ہوتا. اللہ اللہ. یہ اور بات ہے, آگے بڑھے, نماز پڑھا دیے. نماز پڑھانے کے فوراً بعد آسمان سے وحی آئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے پیغمبر آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. غور کیجئے, یہ وہی نماز پڑھانے سے پہلے بھی تو آ سکتی تھی, یہ وہی نماز پڑھانے سے پہلے بھی تو آ سکتی تھی. آپ نے نماز پڑھا دی, آپ نے ان کے بچے کے جذبات کا لحاظ رکھا جو صادق الایمان تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول اتنا بڑا مجرم, پیارے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن, پیارے نبی کے خلاف سازشیں کرنے والا, اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنے والا, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے والا, پر نبی کا جذبہ رحمت دیکھیے.
میرے بھائی کہنا یہ ہے آج ہم اخلاق نبوت سے بہت دور ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جتنا بڑا تھا، آپ کے دل میں جتنی وسعت تھی، آپ کا ظرف جتنا عظیم تھا، آپ کے پاس جو ہمدردی تھی انسانیت کے لیے، جو خیر خواہی تھی انسانیت کے لیے، اس سے ہم بہت دور ہیں. دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم صفت اپنے اندر پیدا کریں. اور حضرات، دعوت و تبلیغ میں گفتگو کے انداز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بات کیسے کی جانی چاہیے، کیسے گفتگو کرنا چاہیے، کس انداز میں بولنا چاہیے، الفاظ کا انتخاب، تعبیرات کا انتخاب. اچھی سچی بات بھی اگر غلط الفاظ میں بولی جائے تو نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک چھوٹی سی مثال، آپ کو معلوم ہے کتا ایک صفت میں بہت مشہور ہے اور صفت ہے وفاداری. کتا اپنے آقا کا بڑا وفادار ہوتا ہے، بڑا وفادار ہوتا ہے. آپ ایک مرتبہ ہڈی ڈال دو آپ کو کی پہچان رکھ لے گا، اور جب بھی آپ آئیں گے دم ہلاتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے گا. کتے کی وفاداری بڑی مشہور اور مثالی ہے. اب ایسے میں آپ کی وفاداری کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہوں آپ ماشاءاللہ کتے سے زیادہ وفادار ہیں. تعریف ہوئی کیا؟ تعریف ہوئی ہے. بات تو سچی ہے، میری نیت بھی سچی ہے، مگر جو الفاظ میں بول رہا ہوں، جو تعبیرات میں بول رہا ہوں، ان الفاظ نے، ان تعبیرات نے کیا بنا دیا؟ تعریف کو مذمت میں بدل دیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے، شاعر نے کہا کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. کون سی بات کرنے کی ہے، کب کرنے کی ہے، کہاں کرنے کی ہے، کس انداز میں کرنا چاہیے، یہ سلیقہ اگر ہو تو آپ کی ہر بات نتیجہ خیز ہوگی. ایک تھے سعودی عرب میں ابو عبد الرحمن ابن عقیل الظاہری، آج بھی ہیں. یہ سعودی عرب کے ایک منفرد عالم ہیں اس حیثیت سے کہ داؤد الظاہری رحم اللہ ظاہری مسلک کے ظاہری مسلک کے فالوور ہیں. یہ داؤد الظاہری، علامہ ابن حزم الظاہری جو تھے، ان کے جو کچھ شاذ مسائل تھے، تو ابو عبد الرحمن ابن عقیل الظاہری یہ انہی افکار و خیالات کے جدہ میں رہتے تھے. اور ظاہریہ کے مشہور مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ میوزک جائز ہے، موسیقی جائز ہے، گانا بجانا جائز ہے. یہ ظاہریہ کے مشہور مسائل میں سے ایک ہے کہ موسیقی بالکل جائز ہے. ابو عبد الرحمن ابن عقیل الظاہری فتویٰ دیتے تھے اور سنتے بھی تھے گانے اور موسیقی سب. اب اس کا معاشرے کے نوجوانوں پہ بہت برا اثر پڑ رہا تھا. بہت لوگوں نے ان سے گفتگو کی، بہت لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، نتیجہ نہیں نکلا. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ شیخ بن باز ایک مرتبہ ان کے پاس گئے، یا وہ شیخ بن باز کے پاس گئے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ گفتگو کی اس مسئلے پر. وہ جو میوزک کو جائز کہتے تھے، جائز سمجھتے تھے اور جائز ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جو گفتگو کی، اس گفتگو کے بعد ابو عبد الرحمن ابن عقیل الظاہری جنہیں کوئی عالم قائل نہ کر سکا، آج وہ قائل ہو گئے. بن باز کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. کمال کیا تھا بن باز کا؟ اہل علم بتاتے ہیں بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کا خلاصہ ابو عبد الرحمن ابن عقیل الظاہری نے ان الفاظ میں بیان کیا. کہا ناقشنی الشیخ باسلوبی ولو ناقشنی بادلته لما اقتنعت. کہا کہ مجھے بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، کہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا تو میرے پاس جواب تھا، لیکن بن باز کے اسلوب اور اخلاق کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اللہ اکبر. سمجھتے ہیں آپ؟ کہا کہ اگر وہ دلائل سے بات کرتے تو شاید مجھے قائل نہ کروا سکتے تھے، اور میں ان کے دلائل کا جواب اپنے پاس رکھتا تھا. پر بن باز نے جس لہجے میں مجھے سمجھایا، جس زبان میں مجھے سمجھایا، جس اسلوب میں گفتگو کی اور جس اخلاق سے میرے ساتھ پیش آئے،
کہا ان کے لہجے اور اسلوب کا میرے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے اس دن موسیقی کے سلسلے میں اپنے پرانے موقف سے رجوع کیا اور اعلان کیا کہ آئندہ سے میں اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ تو یاد رکھو، آپ کے مخالف کے پاس آپ کی دلیلوں کا جواب ہو سکتا ہے، آپ کے اسلوب کا جواب نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق کا جواب نہیں ہوگا۔ سامنے والے کو بسا اوقات دلیلوں سے نہیں، اپنے اخلاق سے مارنا پڑتا ہے، اپنے اسلوب سے، اپنے لہجے سے، اپنی میٹھی زبان سے۔ کہنے والوں نے کہا حق بات ویسے بھی کڑوی ہوتی ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے، اس کی کڑواہٹ کو اپنے اسلوب کی مٹھاس سے دور کیا کرو۔ حق بات بھی کڑوی ہو اور آپ کا اسلوب بھی کڑوا ہو، بات کریلا نیم چڑھا یہ ہو جائے گی، نتیجہ کہاں سے نکلے گا؟ اور حضرات، دعوت و تبلیغ کے جو اخلاقی تقاضے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا تقاضا ایک داعی کو چاہیے اور کسی بھی دعوت کو چاہیے اپنے مخالفین کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ آپ کا مخالف گمراہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر ہر ظلم جائز ہے، ہر الزام جائز ہے، ہر طعنہ جائز ہے، نہیں۔ اپنے مخالفین کے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا، اور جہاں ممکن ہو حسن ظن سے کام لینا، یہ اخلاق کا بہت عظیم پہلو ہے۔ آپ جانتے ہیں امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ پوری اسلامی تاریخ میں عقیدہ و منہج کی پہچان ہے امام احمد۔ اہل علم نے کہا فتنہ ارتداد میں جیسے اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کے ذریعے اس امت کو سنبھالا، ویسے ہی مامون کے دور میں فتنے خلق قرآن کے وقت اللہ نے اس امت کو امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے سنبھالا۔ اور ایسی استقامت امام احمد کی کہ تاریخ میں وہ اپنی مثال آپ بن گئے۔ اور یہیں سے اہل علم نے کہا امام احمد کی محبت سنت سے محبت کی دلیل، اور امام احمد سے نفرت بدعتی ہونے کی دلیل۔ یہ اصول بن گیا کہ احمد بن حنبل سے محبت سنت سے محبت کی دلیل، اور احمد بن حنبل سے نفرت بدعتی ہونے کی سب سے بڑی پہچان۔ ایسے میں ان لوگوں کے اخلاق ملاحظہ کیجئے۔ امام احمد کے زمانے میں ایک شخصیت تھی، ان کا نام تھا محمد بن منصور الطوسی۔ محمد بن منصور الطوسی، انہوں نے امام احمد پہ کلام کیا، امام احمد پہ تبصرہ کیا، امام احمد پہ تنقید کی۔ اور اصول کیا ہے؟ جو احمد پہ تنقید کرے وہ مبتدع ہے، وہ بدعتی ہے۔ لوگوں نے امام احمد سے پوچھا هل نكتب عن محمد ابن منصور الطوسی؟ اے امام اہل سنہ والجماعہ، وہ محمد بن منصور الطوسی جو آپ پہ جرح کر رہے ہیں، آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، کیا ہم ان سے حدیث لکھ سکتے ہیں، ان سے علم لے سکتے ہیں؟ امام احمد نے کہا اگر محمد بن منصور الطوسی سے نہیں لوگے تو پھر کس سے لوگے؟ سائل نے کہا اے امام اہل سنہ، وہ تو آپ پہ جرح کرتے ہیں، وہ تو آپ پہ تنقید کرتے ہیں۔ امام احمد نے کہا رجل صالح ابتلی فینا، کہا کہ صحیح ہے کہ وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا نیک انسان ہے، بس میرے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے علم سے محروم نہ ہونا، جاؤ اور ان سے حدیثیں لکھو۔ قربان جائیے اس ظرف پر، قربان جائیے اس اخلاق پر، قربان جائیے اس حسن ظن پر۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا منہج یہ عظیم اخلاق اپنے اندر رکھتا ہے۔ علامہ ابن قیم، سلفی منہج اور سلفی دعوت کی جب بات کی جائے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بغیر سلفی منہج کی تاریخ ادھوری ہے۔ ابن تیمیہ کے اخلاق ملاحظہ کرو۔ ابن قیم کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک کٹر مخالف بدعتی تھا، جو ابن تیمیہ کے خلاف بہت کہا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس بدعتی کا انتقال ہو گیا۔ ابن قیم کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے خبر ہوئی، میں بھاگا آیا ابن تیمیہ کے پاس کہ اس کی ہلاکت کی خوشخبری اپنے استاد ابن تیمیہ کو سب سے پہلے میں سناؤں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ کی خدمت میں پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ خوش ہو جائیے، وہ جو بدعتی آپ کا جو دشمن تھا نا،
آج زمین اس کے وجود سے پاک ہوئی، وہ فنا ہو گیا، مر گیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا ریاکشن میری امیدوں اور توقع کے خلاف تھا، میں سمجھا کہ وہ الحمدللہ کہیں گے، خوش ہو جائیں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی سنجیدہ ہو گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مجھے لے کر کہا چلو اس کے گھر لے چلو مجھے۔ گھر گئے، اس کے روتے ہوئے بیوی بچوں کو دلاسا دلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو آج تک تمہارا سرپرست یہ تھا، آج کے بعد تمہارا سرپرست میں ہوں، جب ضرورت ہو مجھے یاد کر لینا۔ دعوت ہمیشہ انہی اخلاق سے پھیلی ہے اور پھیلا کرے گی۔ ہمارے گزرے ہوئے بزرگ انہی اخلاق کے حامل تھے، وہ اتنے مخلص تھے، زیادہ دور نہ جائیے۔ سرخیل جماعت اہل حدیث مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، قمر بیگ ایک جاہل شخص تھا، اسے اس کے بریلوی عالم نے سمجھا دیا کہ ثناء اللہ کو ختم کر دے، سیدھا جنتی ہے تو۔ اس نے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پہ آ کے پیچھے سے وار کیا، اور جیسے ہی وار کیا ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خل الغرض، زخمی ہوئے، علاج ہوا، صحیح ہو گئے، قمر بیگ پکڑا گیا، جیل گیا۔ جیل میں مدت سزا مکمل ہونے کے بعد قمر بیگ لوٹ کے جب گھر آیا، بیوی بچوں سے پوچھا گزر بسر کیسے ہوا کرتا تھا، میں تو جیل میں تھا۔ بیوی بچوں نے کہا وہ ایک شخص تھا جو ماہانہ ہمیں 50 روپے پہنچایا کرتا تھا۔ قمر بیگ اس شخص سے ملاقات کر کے شکر ادا کیا کہ بھائی شکر ہے میں جیل میں تھا، تم نے میرے بچوں کا اتنا خیال رکھا۔ اس شخص نے کہا شکر گزاری میری نہیں، مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری کی کرو کہ وہ پیسے وہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے علماء کے اخلاق رہے، یہ سلفی دعوت کے حاملین کا کردار رہا، اور یہ ہمارا تحمل رہا، یہ ہمارا ظرف رہا۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان سب خوبیوں سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج میری تقریر کا پیغام یہی کہ دعوت کا جذبہ تو الحمدللہ ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں میں بہت ہے، لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت کو اسلوب نبوی سے آراستہ کرنا، لہجہ نبوت سے مزین کرنا، اخلاق نبوت سے آراستہ کرنا، اور دعوت و تبلیغ میں ہر قدم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا، یہ وقت کی بنیادی اہم اور اساسی ضرورت ہے۔ رب العزت سے، اور خصوصاً اس وقت دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں، بعض لوگوں کی شدت پسندی کی وجہ سے، اسلام کے نام پر جو غیر اسلامی کام جو بعض نوجوان کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام کی جو شبیہ بن رہی ہے، ان سب کا مقابلہ اسی اخلاق سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، امت مسلمہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آپ کے طریق حیات، آپ کے عقیدہ و منہج کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اور خصوصاً دعوت و تبلیغ کے میدان میں رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حامل بنائے، اللہم آمین۔ میں شکر گزار ہوں بھٹکل کی جماعت کا، جمعیت کا، مرکز ابن حجر اسقلانی کے ذمہ داروں کا، یہ خوبصورت پروگرام اور شاندار پروگرام آپ نے ترتیب دیا۔ یہاں سے یقیناً یہاں کے سامعین ایک پیغام لے کر جائیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں انشاءاللہ مثبت طریقے سے کام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جیسے اس نے آج ہمیں یہاں جمع کیا ہے، کل روز قیامت اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔